بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم کا باب ثانی فصل 9 کی آیت قرآنی اور احادیث پاک کے بعد آثار و اقوال، پیج نمبر 292 سے۔ آثار و اقوال، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلا کر کھانا کھلایا اور پھر کھڑے ہو کر ان سے فرمایا، اپنے قراء علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا۔ 2، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرا اپنے دوستوں کو ایک ساع کھانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے ایک لونڈی خرید کر آزاد کروں۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں، ابن وہب ابن ابی دنیا اور طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ 3، حضرت یونس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک روز حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی زوجہ نے ان امام حسین کے پاس پیغام بھیجا، ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، لہذا آپ اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ گھر پر تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے اور وہاں جتنے بھی مساکین وسائل موجود تھے ان کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر ہمسایہ خواتین آپ کی زوجہ کے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم، آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ تم اس میں سے نہ تو کھانا اور نہ ہی خوشبو بچا کر رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان سب سائل و مساکین کو کھانا کھلایا اور پھر کپڑے پہنا کر ان پر خوشبو لگائی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 4، اسماعیل بن ابی خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر سوار ایک روز مساکین کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو ان مساکین نے آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی و تکبر چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد انگیزی۔ پھر سواری سے اتر کر ان کے ساتھ کھانے کے بعد فرمایا، بلا شبہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، لہذا اب تم لوگ میری دعوت بھی قبول کرو۔ اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ان کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے اور درہم عطا فرمائے۔ اسے امام ابن ابی دنیا طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 5، حضرت عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا دسترخوان کشادہ اور گفتگو احسن عمدہ ہوا کرتی تھی۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 6، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب میں روزہ رکھا کرتا تھا تو حضرت صوفیہ بنت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے افطاری بنایا کرتی تھی۔ پھر ایک روز آپ کے پاس ایک عمدہ قسم کا انار لایا گیا تو دروازے پر ایک سائل فقیر نے دستک دی اور سوال کیا،
حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے پاس اس کے لیے اس انار سے بہتر چیز ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سائل کو فلاں چیز دے دو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے جب وہ انار پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو، کیونکہ میں اس کو صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 7، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو میں نے ان کے لیے 1 درہم کے انگور خریدے، اور جب وہ انگور آپ کو پیش کیے تو ایک سائل نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ اس سائل کو دے دو، لہذا میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اس سائل کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ اس سے انگور اس طرح سے خرید لائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو۔ جب دوبارہ وہ انگور خرید کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے گئے تو کسی سائل نے دوبارہ دستک دی۔ آپ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ یہ معاملہ اسی طرح 3 بار پیش آیا، اور تینوں دفعہ انگور سائل سے خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور آپ نے تینوں دفعہ سائل کو دینے کا حکم دیا۔ بالآخر لوگوں نے سائل کو اس طرح سے روکا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 8، ابو قبیصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت کے نیچے ہمیشہ کھجوروں کا حلوہ رکھا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس قراء یعنی علماء آتے تو وہ حلوہ وہ ان کو کھلایا کرتے تھے۔ اسے امام طبرانی اور فسوی نے روایت کیا ہے۔ 9، ابن عون بیان کرتے ہیں ہم جب بھی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کھجور کا حلوہ اور فالودہ کھلایا کرتے تھے۔ اسے امام طبرانی، بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 10، ابو خلدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا چیز پیش کروں، روٹی اور گوشت تو تم سب کے گھر میں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی خادمہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے خادمہ وہ شہد کا چھتا لے کر آؤ، اور پھر وہ شہد کا چھتا انہوں نے خود کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 11، حضرت ابراہیم بن ابو عبید عبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کے باب اس بات میں حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تو آپ ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا شرف عطا کرتیں اور حدیث بیان فرماتیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ ہمارے لیے حلوہ اور دیگر کھانے کی چیزیں منگوا لیا کرتی تھیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 12، حضرت عبداللہ بن ابراہیم جمحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک اعرابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی ایک جانب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ سے جو بھی پوچھا جاتا اس میں آپ رجوع نہیں فرماتے تھے، یعنی اتنے تبحر سکا عالم تھے کہ فتویٰ میں مہارت نامہ رکھتے تھے، اور جو فتویٰ دے دیتے وہی درست ہوتا تھا۔ اور اس کی دوسری جانب حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس اعرابی نے کہا جو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور آئے،
کیونکہ یہاں فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو فقہ بھی سکھائی جاتی ہے اور کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ اسے امام طبرانی، ابن عساکر اور ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ 13، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قربان گاہ میں جانور ذبح کرواتے وہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے بازار میں وہ جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان گاہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اسے امام طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 14، حضرت علی بن محمد مدائنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہر روز ایک اونٹ یا اس کے گوشت کے برابر بکریاں ذبح کی جاتی تھیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 15، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے جا کر کہنے لگا، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سب کو مدعو کیا ہے کہ آج دوپہر کا کھانا تم میرے پاس کھاؤ۔ یہ سن کر لوگ جوق در جوق آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا گھر بھر گیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا، حضور آپ کا ایک قاصد آیا تھا، یعنی آپ کے منادی نے بازار میں ندا دی تھی۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گئے اور اپنے خادم سے فرمایا، دروازے بند کر دو اور بازار سے جا کر سارے پھل لے آؤ۔ جب وہ پھل لے آئے تو لوگوں نے پھل شہد کے ساتھ ملا کر کھائے اور پھر انہوں نے اپنے خادم کو بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لانے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ سیر ہو کر کھا چکے تو وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا ہم نے جو ارادہ کیا یعنی جو اعلان کیا تھا اسے پورا کر دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے علاوہ مزید لوگ بھی آ جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں۔ اسے امام طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 16، امام شعبی بیان کرتے ہیں، حضرت اشعث بن قیس نے ایک شخص کو حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہانڈی لانے کے لیے بھیجا تو حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، ہانڈی کو بھر دو اور پھر اسے حضرت اشعث کی طرف بھیج دو۔ حضرت اشعث بن قیس نے اسے واپس لوٹا دیا اور فرمایا، میں نے خالی ہانڈی مانگی تھی۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ہانڈی واپس لوٹا دی کہ ہم خالی برتن نہیں دیا کرتے۔ اسے امام طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ باب ثانی کا فصل 8 یہاں مکمل ہوا، پیج نمبر 301 پر۔ فصل 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محتاجوں کو لباس پہنانے کا حکم۔ اسلام وہ دین آسائش و کشائش ہے کہ جو اس کے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ اس کا نظام کفالت اس کی ہر بنیادی ضرورت اسے فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات مختلف ذرائع سے معاشرے کے محتاج اور محروم طبقات کی حاجت روائی کی تعلیم و تحریک کا سامان ہے، اور معاشرے کے متمول طبقات کو یہ باور کراتی ہے کہ ان کے اموال میں محروم طبقات کا حق ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو یہ تمام سہولیات بہم پہنچائیں۔ اسلامی ریاست اور معاشرے میں کوئی شخص شب کو بھوکا نہ سوئے اور محض اس وجہ سے گھر میں روپوش نہ رہے
کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس موجود نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان گنت ایسے فرمودات ملتے ہیں جن میں بھوکے کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے اور بے لباس مومن کو لباس پہنانے کے فضائل اور اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کے محتاج کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا تو اس کے صلے میں اللہ رب العزت اس وقت تک اس کی حفاظت فرمائے گا جب تک اس لباس کی ایک دہجی بھی اس پہننے والے کے وجود پر باقی رہے گی۔ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ کسی بھوکے کو اگر پیٹ بھر کر کھانا مل جائے، پیاسے کو اپنے رگوں پہ سیراب کرنے کے لیے پانی مہیا ہو جائے اور لباس سے محروم شخص کو مناسب و موزوں لباس دستیاب ہو جائے تو اسے از حد خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوشی مہیا کرنا ہے۔ خوشی کا احساس اسی وقت کسی انسان کے دل و دماغ سے بوجھ اور دباؤ کو ہٹا دیتا ہے جب اس کے کسی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسلام غربا، مساکین اور محتاج لوگوں کی اعانت کے لیے ایسے ذرائع بتاتا ہے کہ جو ان معاشروں میں بھی نہیں پائے جاتے جو بنیادی انسانی حقوق اور معاشرتی فلاح و بہبود کے دعوے دار اور مشعل بردار ہیں۔ قرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 89۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ الحدیث نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم سربہ مہر شراب طہور پلائے گا۔ اور جو مومن کسی بے لباس مومن کو لباس پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اسے امام ابو داؤد
اور ترمذی نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہنائے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رہے گا جب تک پہننے والے کے وجود پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہا۔ اسے امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کام تیرا کسی مومن کو خوشی مہیا کرنا ہے، وہ اس طرح کہ تو کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو مٹا دے یا اس کے افلاس کی وجہ سے ننگے بدن کو لباس پہنا کر ڈھانپ دے، یا تو اس کی کوئی اور ضرورت پوری کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں فصل 9 مکمل ہوئی، پیج نمبر 305 پر۔ اب فصل نمبر 10 آگے کے ایپیسوڈ نمبر 20 میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔